अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? हियर इज़ उसामा ताहिर एंड यू वाचिंग लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 को एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैं डेली बेसिस पे इसी की नेक्स्ट लाइंस को परसू कर रहा हूँ। तो आज हम लाइंस 425 से लेके 450 तक को एक्सप्लेन करेंगे। और बेसिकली प्रीवियस लाइंस में जो हमने स्टडी किया है वो यही है कि एडम और ईव का आपस में आर्गुमेंट हो जाता है। पहले कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, वो कब आर्गुमेंट में चेंज हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद ईव परसिस्टेंट है कि वो अलग से काम करना चाहती हैं और वो खुद को प्रूव करना चाहती हैं। तो अब उन्होंने जो है अलग राह ले ली है एडम से, और अब वो अलग जो है फूलों की झाड़ियों के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ सैटर्न जो है वो एडम और ईव को इकट्ठा, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये इकट्ठे ही होंगे, और वो उनको तलाश करते हुए ईव को अकेले पा लेता है और उसकी चांदनी हो जाती है। यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के उसे मिल जाता है कि ईव उसे अकेली मिल गई हैं और ये उसके लिए ईजी टारगेट है, जिसको ईव जो है बहुत नेगेटिवली ले रही है कि वाई एम आई एन ईजी टारगेट, आई एम नॉट एन ईजी टारगेट, आई हैव फेथ इन गॉड एंड आई am firm in what I believe. But actually she is weaker than Adam because she does not know how cunning Satan is and how he is going to deceive her. तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। अब हम नेक्स्ट लाइंस में देखते हैं कि हमें क्या देखने मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइंस हैं ये वाली, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया कीजिए। मैं स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन ही एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करना मैं मुनासिब इसलिए नहीं समझता कि आपको बहुत से ऐसे सोर्सेज पे मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्चुअली लिंग्विस्टिकली कोई भी नहीं करता। यानी कि वर्ड्स के मीनिंग बता देना पोइट्री में इनफ नहीं होता, और वर्ड्स के मीनिंग बता देना इसमें कोई मायने भी नहीं रखता, क्योंकि 16th सेंचुरी की इंग्लिश है। अगर मैं आपको मीनिंग्स बता भी दूं आपको याद ही नहीं रहने, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात। और दूसरी बात कि एक्सप्लेनेशन में जब आपने करनी है, आपने को वर्ड्स के मीनिंग तो लिखने नहीं है, आपने उसको बिल्कुल रियलिस्टिक मैनर में जाके कॉन्टेक्चुअल मैनर में सिचुएशनल एनालिसिस आपने अपने आंसर में देने होते हैं। अगर आप वही नहीं दे पाएंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। यानी कि वर्ड्स के मीनिंग आप बिल्कुल शॉर्टकट की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा ना तो मुझे बताकर होना है और ना आपको ही इसका कोई बेनिफिट होगा। ये बात आप क्लियर कर लें अपने माइंड में कि वर्ड बाय वर्ड बता देना इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड the meaning beyond the text, the meaning beyond the literary text of John Milton, beyond this poetry, beyond these words. You have to understand these things. तो आइए हम देखते हैं 425 से 430 लाइन्स हमने स्टार्ट में फर्स्ट स्लाइड में रखी हैं। Veiled in a cloud of fragrance, वो खुशबुओं में डूबी हुई है और भरी हुई, उसके इर्द गिर्द वो खुशबुओं में है। कौन? ईव। Where she stood, जहाँ पे वो खड़ी है। अब यहाँ पे देखिए ना, वर्ड का अगर मैं तर्जुमा करूँ तो वो खुशबू में लिपटी हुई है, इससे क्या मुराद है? यानी कि वो गुलाब के फूलों की झाड़ियों के दरमियान मौजूद है, इसलिए वो खुशबुओं में जो है लिपटी हुई है। वेयर शी स्टूड, जहाँ पे वो खड़ी है। हाफ स्पाइड, वो आधी दिख रही है और आधी छुपी हुई है, यानी कि वो उन थिक बुशेस के पीछे है, उन घनी झाड़ियों के पीछे है। सो थिक द बुशेस, सो थिक द रोजेस बुशिंग राउंड अबाउट हर ग्लोड, यानी कि उस खूबसूरत औरत के इर्द गिर्द फूलों की झाड़ियां हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो इसके दरमियान में मौजूद है। ऑफ्टन स्टूपिंग टू सपोर्ट ईच फ्लावर और स्लेंडर स्टॉक हुज हेड दो गे, वो अक्सर यहाँ पे रुकती और जो है ना फूलों की झाड़ियों को और उनको सहारा देने के लिए, उनको ठीक करने के लिए वहाँ पे मौजूद होती। हुज हेड दो गे कार्नेशन पर्पल एज्यूर और स्पेक्ट विद गोल्ड। अब इन फूलों के रंग बताए गए हैं कि कार्नेशन कलर है, पर्पल कार्नेशन पिंक को कहते हैं, गुलाबी रंग है, पर्पल रंग है, एज्यूर ब्लू को कहते हैं, और स्पेक्ट विद गोल्ड और सुनहरे रंग के फूल यहाँ पे मौजूद हैं। यानी इससे हमें ये देखने मिलता है कि जो दुनिया के फूल हैं उनके रंग और जो यहाँ पर मौजूद फूल हैं उनके रंग बहुत डिफरेंट है। यानी गुलाब में, मैं तो इस बारे में इतना बागबानी के बारे में इल्म नहीं रखता कि गुलाब के कौन कौन से रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से उन्हें ग्लोरीफाई करके बताया है, मैं ये समझता हूँ कि शायद दुनिया में इतने खूबसूरत रंग नहीं होते। हम drooping unsustaind, जो कि अपना जो है बिल्कुल अनबैलेंस मौजूद होते हैं, गिरे हुए। them she upstales, उन्हें वो ऊपर करती, बेलें उनकी बांधती, यानी कि उनको ठीक से वो जो है उनकी जगह पर लेकर जाती थी। यानी कि फूल जो हैं
ان کی شاخیں نیچے کو لٹک جاتی ہیں، ان کو وہ اکٹھا کرتی، ان کی بیلیں بناتی اور ان کو ٹھیک سے ان کی مینٹیننس کرتی، جینٹلی ود میٹل ہینڈ، اور بڑے ہی وہ پیار سے وہ کام کرتی، کیونکہ وہ پھول جو ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں. مائنڈلیس دا وائلڈ ہر سیلف، یہ چیز وہ بھول ہی جاتی کہ ان پھولوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تو وہ خود ہیں. دو فیئرسٹ انسپورٹڈ فلور، اور وہ سب سے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے انسپورٹڈ، بے سہارا بھی اس وقت وہی ہیں. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ خود تو پھولوں کو سہارا دے رہی ہیں، لیکن وہ خود ایک ایسا پھول ہیں جو سب سے خوبصورت ہے اور سب سے بے سہارا ہے. بے سہارا سے مراد ہے ایڈم سے الگ وہ ہو چکی ہیں، اور ان کا ایک سہارا ایک ہسبینڈ ہی ہوتا ہے، ایک وائف کا. فرام ہر بیسٹ پراپ سو فار اینڈ اسٹارم سو نائی، اور وہ اپنے سارے سے دور ہو گئی ہیں اور ایک طوفان ان کے قریب آنے والا ہے. طوفان سے مراد ہے سیٹن. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں لائن بائی لائن ورڈ بائی ورڈ آپ کو کیا ترجمہ بتاؤں. یہاں پہ تو اسٹارم ہے، اب اسٹارم سے مین تو طوفان ہے ہی نہیں، اسٹارم سے مین تو سیٹن ہے. پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ورڈ بائی ورڈ انالیسس کوئی معنی نہیں رکھتے اس طرح سے جس طرح سے آپ کسی چیز کو سچویشنلی کسی چیز کے بیونڈ دا ٹیکسٹ جا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، نیئرر ہی ڈیو، اس کے قریب آتا جا رہا ہے وہ طوفان یعنی سیٹن. اینڈ مینی اواک ٹرانسورڈ آف اسٹیلیسٹ کوورڈ سیڈار پائن اور پام، اور وہ سانپ کی صورت میں موجود ہے. اب یہ لائن میں کہیں بھی نہیں بتایا ہوا، یہ آپ سچویشنلی ایکسپلینیشن میں لکھیں گے کہ وہ ایک سرپنٹ کی فارم میں موجود ہے اور وہ وہاں پہ چلتا آ رہا ہے سایہ دار جگہوں سے جہاں پہ کوورڈ سیڈار پائن اور پام کے درخت موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ آپ کو جان ملٹن جو ہے نا بہت خوبصورت منظر کشی پیش کرتے ہیں پیراڈائز کی، جنت کے باغ کی. دین والیوبل اینڈ بولڈ، کسی ٹائم تو بہت زیادہ جو ہے وہ بل کھاتے ہوئے اور بڑی بہادری کے ساتھ چلتا ہے. ناؤ ہڈ، کبھی وہ چھپ جاتا ہے. ناؤ سین، کبھی وہ نظر آنے لگتا ہے. امنگ تھنگ ووون آربورس اینڈ فلاورس، کیونکہ ان جو ہے گھنے شاخوں میں اور پھولوں میں کبھی وہ چھپ جاتا ہے، کبھی دکھنے لگ جاتا ہے. امبورڈڈ آن ایچ بینک، اور وہ چلتا جا رہا ہے کنارے کنارے. دا ہینڈ آف ایو، جسے سجایا ہے ہوا نے، ایو نے. یعنی ایو نے جتنے پھولوں کی کانٹ چھانٹ کی ہے اور جتنی انہوں نے گزرگاہیں بنائی ہیں وہ وہاں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے. اسپاٹ مور ڈیلیشیس دین دوز گارڈنز فریم. اب یہ کمپیریزن دیا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ جو ہے جنت کا باغ ہوا نے اتنا خوبصورت بنایا اور خدا نے اسے جو ہے بنایا ہے کہ یہ گارڈنز فیڈ جو گریک میتھولوجی میں ہمیں باغوں کے بارے میں قصے ملتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے. اور آف ریوائیوڈ ایڈونس اور ریناؤنڈ، جہاں پہ ایڈونس کو دوبارہ سے زندگی ملی. یہاں پر ایک گریک میتھولوجی ہے کہ ایڈونس ایک گاڈ ہے اور اس کو شکار کرتے ہوئے وہ مر گیا تھا، اور پھر گاڈ نے، وینس نے اس کو جو ہے 6 ماہ زندہ رہنے کی زمین پر مہلت دی کہ ہر سال میں سے 6 ماہ وہ زمین پر رہ سکتا ہے. اور وہاں پر نا لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور وہاں پر بہت اچھے اچھے پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں. Alcinous paradise is often compared with the garden of Adonis، جو کہ میں آپ کو بتا چکا. host of old Loeries Son، یہ کس کا ہوسٹ ہے؟ Odysseus who visited the garden. یا گریک میتھولوجی کا پورا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ Odysseus جو ایک کنگ تھا، جو ایک دیوتا تھا، وہ بھی یہاں پر آتا تھا. اور that not mystic، یہاں اگر ہم مسٹک بات نہ کریں، ریئلسٹک بات کریں، یعنی گریک میتھولوجی سے ہٹ کے، ویئر دا سیپینٹ کنگ، جہاں پر سولمن بادشاہ جو تھا وہ رہتا تھا اپنی مصری بیوی کے ساتھ. یعنی اس گارڈن کی اگر بات کریں جو ریئل میں ہے اور اس کی بات کریں، یہ دونوں ہی پیراڈائز گارڈن سے کمتر ہیں، کم خوبصورت ہیں. مچ ہی دا پلیس ایڈمائرڈ، اب یہاں پر یہ جو ہی ہے اس سے مراد سیٹن ہے. سیٹن کیا ہے؟ اس جگہ کو تو پسند کر رہا ہے لیکن وہاں پر موجود انسانوں سے اور زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. یعنی ایو ان سب سے زیادہ خوبصورت اسے معلوم ہوتی ہے. یہ نظارے بھی بہت خوبصورت ہیں. ایک انسان جو دوزخ سے ہو کر آیا ہو اور خدا کا اس پہ قہر ہوا ہو، اس کو یہ چیزیں کتنی بلی لگ رہی ہوں گی، آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک بھوکے کو کھانا کتنا اچھا لگتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک ناخوش انسان کو خوشی کتنی اچھی لگتی ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ایو ان سب سے زیادہ اسے بھلی لگ رہی ہے. ایز ون ہو لانگ ان پاپولس سٹی پینٹ، سیٹن کو اب کمپیریزن دیا جا رہا ہے کہ سیٹن ایک ایسے باشندے کی طرح ہے جو ایک بہت ہی زیادہ پاپولس یعنی آبادی والے شہر سے آیا ہے. ویئر ہاؤسز تھک، جہاں پر جو ہے گھر بہت اونچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں اور ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں. اینڈ سیورز انوائے دا ایئر، اور وہاں پر جو آلودگی ہے اور نالیاں جو ہیں، سیور سے مراد نالیاں، وہ ہوا کو گندا کیے ہوئے ہیں. یعنی بہت سمیلی ایریا سے وہ آیا ہے جو چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں اور چھوٹے محلے ہوتے ہیں. فور از شوئنگ آن اے سمر مورن ٹو بریتھ، جس کو
بہار کے موسم میں کسی خوبصورت دیہات میں لے جایا جائے تو جیسی حالت ایک انسان کی ہوگی ایسی ہی اس وقت سیٹن کی ہے. اینڈ فارمز ایڈجوائنڈ فرام ایسٹنگ, وہ ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے ایسا انسان. کنسیوز جلیٹ, پھولوں سے, پتیوں سے, اور ایون گرین یعنی کہ مٹی کی ذروں سے, ٹیڈر گراس گھاس سے, اور کائن اور درختوں سے وہ بہت زیادہ جو ہے خوشی محسوس کرتا ہے. سیٹن کو کمپیئر کیا گیا ہے ایک ایسے باشندے سے جو ایک گندے علاقے سے ایک خوبصورت جو ہے پرمسرت اور ایک صحت افزا مقام پر آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی, اس کے کیا جذبات ہوں گے. ایسے جذبات ہمیں یہاں پر جو ہے سیٹن کے دکھائی دے رہے ہیں. اب سیٹن کس طرح سے آگے جا کر کے ایو کو جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں ورگلاتا ہے یا اپنی باتوں میں لاتا ہے ٹیمپٹیشن. مجھ سے کئی اسٹوڈنٹس نے بولا ہے کہ سر آپ ٹیمپٹیشن آف ایو کے اوپر کوشچن بنائیں. اسٹوڈنٹس یہ لائنز کچھ گزر لیں پھر انشاءاللہ ان کے کوشچنس بھی ہوں گے. اب یہاں پہ آگے ٹیمپٹیشن آف ایو کا ہی تو ذکر آئے گا. ٹھیک ہے, چیزوں کو بالکل کریم کرنے کے تناظر میں نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے, بلکہ جب میں یہاں پر ایکسپلین کر دوں گا اس کے بعد جب میں کوشچن کرواؤں گا تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگا. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ہوپ آپ کو لائنز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کمپیریزن دیا جا رہا ہے گریک میتھولوجی سے, پھر ایک ریئل کمپیریزن دیا جا رہا ہے سولومن بادشاہ سے, اور اسی طرح سے ایو کی خوبصورتی کو بتایا گیا ہے اور سیٹن کی سچویشن کو بتایا گیا. ان لائنز میں یہی تک تھا. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ دس ویڈیو ود می اینڈ کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل if you haven't already, and suggest your friends like the video and give me your suggestions in the comment box. So keep watching. Thank you and Allah Hafiz.